بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 13 اگست ہے، دن ہے جمعرات کا۔ خبریں بہت واضح ہیں، اشارے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، کیونکہ اقتدار میں آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ لاکھ کوششیں کرتے رہیں، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ کی چھٹی ہوتی ہے، اور پاکستان میں تو کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جناب، آغاز میں کرنا چاہ رہا ہوں علیم خان صاحب کے چینل سما سے۔ آپ دیکھیے کہ جب سے یہ حکومت آئی 4 سال ہو گئے، 4.5 سال ہو گئے ہیں موجودہ نظام کو، 2.5 سال تو 2024 کے الیکشنز کو بھی ہو گئے، تب سے لے کر اب تک آپ کو کسی چینل پر ایسی کوریج نہیں ملی ہوگی موجودہ نظام کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف۔ آپ سوچئے ذرا کہ جو خود کابینہ کا حصہ ہیں وہی مریم نواز صاحبہ کے خلاف پوری کیمپین چلا رہے ہیں۔ پوری ٹرانسمیشن کی ہے سما نیوز نے، علیم خان صاحب کے چینل نے پوری ٹرانسمیشن کی ہے، جس میں ستھرا پنجاب، جو مریم نواز صاحبہ کا سب سے اہم پروجیکٹ کہا جاتا ہے، اس کو اڑا کر رکھ دیا اور سارے اس کے پول کھول دیے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ابلتے گٹر ہیں، برا حال ہے۔ اور یہ سما ٹی وی کہہ رہا ہے ابلتے گٹر، کچرے کے انبار، خدا سب کو پنجاب جیسے حکمران دے، شہری کا طنز لے جی۔ یہ چلایا جا رہا ہے سما نیوز پر۔ اور صرف یہی نہیں ہے، پوری میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹرانسمیشن ہے، جس میں کہا جا رہا ہے جی ستھرا پنجاب کے ملازمین کا احتجاج، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کے بجائے دھمکیاں، کہ تنخواہ نہیں دیتی دھمکیاں دیتی ہیں، اور براہ راست وزیر اعلیٰ کو اس میں نامزد کیا جا رہا ہے، الزام ان پر لگایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیکیداروں یا کسی اور کو نہیں بیچ میں لایا جا رہا۔ ستھرا پنجاب ورکرز کو بینک کے بجائے کیش میں تنخواہیں ملنے کا انکشاف، یہ جی سما ٹی وی کی خبر ہے۔ میں نے بتایا پوری انہوں نے ٹرانسمیشن کی ہے، لمبی چوڑی ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں ایک ایک چیز یہ سامنے لے کر آئے ہیں، ویڈیوز ہیں، اینکرز کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، پورا ماحول بنایا، ورچوئل اسٹوڈیو میں لے کر گئے ہیں اینکرز کو کہ جی ستھرا پنجاب کے بڑے دعوے، حقیقت میں حال برا، لاہور میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، ستھرا پنجاب کے بڑے دعوے اور ان کی حقیقت، یہ جی بتایا جا رہا ہے سما ٹی وی پر۔ اور یہی نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی ایک رپورٹ نہیں چلی، کوئی ایک بلیٹن نہیں ہے، یہ تو پوری ٹرانسمیشن ہے۔ پھر ایک بلٹن کے دوران کہا جا رہا ہے جی ستھرا پنجاب کے دعوے ناکام، ڈسکا شہر گندگی اور تعفن کی اماج گاہ بن گیا۔ اب اس کو پوری طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر سوشل میڈیا پر لایا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس پہ ٹرانسمیشن کر دی اور بس۔ بتا رہے ہیں کہ جناب کھل کر اب مریم صاحبہ کے خلاف آ گئے ہیں علیم خان صاحب، اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی؟ ابھی تو اور میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ حسین آباد سے جنگ سٹی تک صفائی کی ابتر صورتحال، ستھرا پنجاب کی ٹیم صرف فوٹو سیشن کرنے آتی ہے شہری، یہ سما نیوز نے یہ چلایا ہے، پھر ساتھ ویڈیوز چلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کتنی گندگی ہے، کیا حالات ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی صرف تشہیری مہم، ستھرا پنجاب کے دعوے صرف تشہیری مہم تک محدود، یعنی حقیقت میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور صرف اشتہار بازی ہے۔ اسی طرح لاہور میں جگہ جگہ گندگی، غلاظت، تعفن اور کچرا، صفائی کے لیے اربوں روپے خرچ، نتیجہ صفر۔ اچھا، انگریزی میں بھی اس پر پوسٹ لگائی جا رہی ہیں۔ لاہور ریمینز لٹرڈ ود گاربیج، فلتھ اینڈ فاؤل سمیلز ڈسپائٹ بلینز اسپینٹ آن کلیننس، ریزیڈنٹس کوسچن the result of the spending saying the outcome on the ground remains zero۔ لے جی یہ سما ٹی وی، یعنی وہ ایکس پر پوسٹ کر رہے ہیں، ہر طرف یہی خبریں چلا رہے ہیں، پوری ٹرانسمیشن انہوں نے کی ہے۔ علیم خان صاحب ایسے تو نہیں کر رہے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور وہاں سے ایک فون کال آ جائے تو یہ کہاں ٹرانسمیشن چلائیں گے، روک دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی نشانی ہے۔ اربوں روپے کے اشتہارات مگر زمین پر کام صفر، لاہور غلاظت، تعفن اور کچرے سے صاف نہ ہو سکا، اربوں روپے لگا کر بھی لاہور کے گلی محلوں میں صفائی کا انتہائی برا حال، جگہ جگہ کچرا موجود۔ حکومت کے اتحادی علیم خان صاحب کے چینل سما نیوز نے خصوصی ٹرانسمیشن میں مریم نواز کے ستھرا پنجاب کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ یہ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے ذرا کہ کیا حالات ہیں۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ تو صرف ایک میں نے ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور تو اور اب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے ہیں، اب تو ایسا لگتا ہے تحریک انصاف سائڈ پر ہے، اور انہی کے دونوں کو گیسٹ بلاؤ اور لڑائی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہو رہی ہے پھر چینلز پر، کیونکہ دونوں کو لگ رہا ہے کہ اب کام قریب ہے تو اپنی اپنی لائنیں لے لو۔ اس میں پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پلوشا صاحبہ، جنہوں نے ابھی حال ہی میں
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो कहती हैं पीपल्स पार्टी अपना कोई आईनी ओहदा क्यों छोड़े। चेयरमैन साहब ने उल्टी गिनती, यानी बिलावल भुट्टो ने उल्टी गिनती का कहा है, पीपल्स पार्टी इनसे उल्टी गिनती कराएगी, यानी अब इनकी उल्टी गिनती होगी। अच्छा, इसी तरह नदीम अफजल चंद हैं। जो सबसे बड़ी बात है ना जी, सबसे बड़ी बात, किसी ज्योतिषी नजूमी की बात नहीं कर रहा, वो मैंने अभी आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि माहौल देखें आप, खबरें देखें, और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट अब मजीद बोझ नहीं उठाएगी, बस बहुत हो गया। उसकी वजह क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया या उनकी बस हो गई और वो अनकरीब इनको छुट्टी कराने लगे, उस पर मैं आता हूँ। नून लीग से राबता मुकम्मल तौर पर टूट चुका, कश्मीर के बाद इत्तेहादियों में डेड लॉक है, पीपल्स पार्टी के पास बायकॉट, सुप्रीम कोर्ट से रुजू और कौमी असम्बली में एहतजाज के ऑप्शन मौजूद हैं। सियासत में कुछ बईदज कयास नहीं, पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक हो सकते हैं, ये कौन कह रहा है? नदीम अफजल चंद। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में पीटीआई की तरफ हाथ भी बढ़ाया था, ये जी नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं। तो अब आप सोचिए ना लड़ाई किस हद तक चली गई है। फिर डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ सेनेटर नासिर भट्ट साहब नून लीग के। नून लीग नवाज शरीफ का हल्का खुलवा लें, वोटों की गिनती करवा लें, इनको अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। नून लीग ने जीबी इलेक्शन में भी 3 सीटें हमसे चोरी की हैं। ले जी, हसन मुर्तज़ा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर आगे आप देखिए, नून लीग ने जीबी इलेक्शन में 3 सीटें हमसे चोरी की। नून लीग का कोई भी नुमाइंदा अपने हल्के में 5 किलोमीटर पैदल चलकर दिखा दे या सिर्फ मियाँ साहब का हल्का खुलवा लें, इनको अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये इल्ज़ामात हसन मुर्तज़ा साहब लगा रहे हैं कि आएँ तो सही, चैलेंज करें, आएँ अपने हल्कों में आएँ। इनके जितने भी लोग हैं वो जाते ही नहीं अपने हल्कों में, उनको भी पता है। नून लीग वजारत उज़्मा छोड़े, हम भी अपने आइनी ओहदे छोड़ देते हैं। अगर हम नून लीग को वोट ना देते तो ये हवालात में होते। हमने वोट दिया, ये वज़ीर आज़म बने, इन्होंने वोट दिया, हम सदर बने। अगर ज़्यादा एतराज़ है तो पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। हसन मुर्तज़ा कह रहे हैं ठीक है कि पहले फिर ये इनको वज़ीर आज़म पहले हमने बनाया था, बाद में सदर बने थे ना, तो पहले ये वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ दें, फिर हम भी छोड़ देंगे। वो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि पहले तुम छोड़ो, नून लीग वजारत उज़्मा छोड़े तो हम भी फिर आइनी ओहदे छोड़ देंगे, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा, फिर इसका जवाब नासिर भट्ट साहब ने दिया। उन्होंने कहा ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। इन्होंने जीबी में भी ब्लैकमेल किया और फिर वहाँ पर इनको सीटें देनी पड़ी ये पीपल्स पार्टी को। अब इनका इल्ज़ाम ये भी है, नून लीग वाले कह रहे हैं कि यहाँ भी ब्लैकमेलिंग कश्मीर में भी शुरू हो गई। तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को हारते हुए इनके वज़ीर आज़म को फिर जितवा दिया गया, कुछ सीटें इनको दी गई हैं फिर आखिर में कि इनको खामोश करवाया जाए। ये इल्ज़ाम एक दूसरे पर लग रहे हैं। तो सोचिए ज़रा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बाकी जी, अब लगता ये है कि हालात ठीक नहीं हैं और वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत तो कह रही है जी सब ठीक है, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। और ये सिर्फ इसलिए कि जी नहीं सब ठीक हो जाएगा, लोकल बॉडीज़ के ये इलेक्शन करवा रहे हैं या उसके लिए कह रहे हैं हम कानून साजी करवाते हैं, ये काम हम कर देते हैं, तो इसी से हम ज़रा इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेल देंगे, लेकिन बात बननी नहीं है। हाल इनका ये हो गया है कि इनके अपने अब वज़ीर, ये नहीं कि अलीम ख़ान हैं या मोहसिन नकवी हैं या मुस्तफ़ा कमाल हैं, चलें जी वो किसी और पार्टी के हैं, कुछ और है या ये और वो। बात ये है कि इनके अपने वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए थे कि जी कोई काम कर सकेंगे, मैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँगा, हमारे कारोबारी खुश नहीं हैं, उनके काम ही नहीं होते। ये खुद कैसर अहमद शेख साहब ने कहा है, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनाद का इज़हार कर दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब की बड़ी मेहरबानी, डिपॉजिट तो रखवा देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं, कहते हैं मेरे अपने काम नहीं होते, और ब्यूरोक्रेसी को इल्ज़ाम दे रहे हैं, और जो भी है काम तो नहीं हो रहे। ये हाल होगा। फिर आप ये देखिए, अब जो कर्ज़ों की सूरत हाल हो गई है, ओए होए होए होए, अब तो बड़े बड़े याद कर रहे हैं कि खान का दौर अच्छा था। इस वक्त जितना कर्ज हम पर हो गया, इससे आधा कर्ज था उस वक्त पिछले 4 साल में, यानी जहां तक खान साहब के दौर में कर्ज था उससे दुगना ये सिर्फ 4 साल में ले चुके हैं। कहां 75 साल और कहां 4 साल, अंदाजा लगाइए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 100 ट्रिलियन का कर्ज बन गया है। कर्ज और लायबिलिटीज 100 ट्रिलियन को गई हैं। शहबाज राणा साहब ने खबर दी है, पाकिस्तान टोटल डेट एंड लायबिलिटीज माउंटेड टू नियरली ₹100 ट्रिलियन बाय June 26, eating up ₹12 trillion in services cost in last fiscal year amid signs of reversal of high indebtedness due to an improvement
compared to the size of the economy. اب آپ یہ دیکھیں, اس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا قرض تھا ہی نہیں اور سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی 100 ٹریلین تک جائے گا. اب اس کا حساب لگا لیں تو یہ کوئی 100,000 ارب روپیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی, 100,000, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سوچئے کتنا ہے 1,000 ارب روپیہ. ہی سوچ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے, 1,000 ارب روپے کا کیا کریں گے. 10,000 ارب سوچئے. کرتے کرتے انہوں نے یعنی خان صاحب کے دور کی نسبت کہاں سے کہاں کام پہنچا دیا ہے. اور براہ راست جو قرض ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں, یہ تو لائبلٹیز اور دیگر کی بات ہوئی نا جی. اور یہ کون کہہ رہے یار بھائی, اب آپ سمجھ لیجئے ہمارے چینلز ایسی تو نہیں بات کر سکتے نا, ان کے لیے کوئی آسان تو نہیں ہے. اور وہ جس طرح منیف فاروق صاحب نے کہا جی, جب ان کو کہہ دیا جائے, حامد میر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, جب کہہ دیا جائے گا انٹرویو نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا. تو سید آفریدی کا انٹرویو اگر چلا ہے تو پھر اجازت دی گئی تھی, ورنہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ حامد مین ہو یا جیو ہو, کوئی بھی ہو, جب کہہ دیا جائے گا تو کسی کی جرت نہیں ہے. یہ منیف فاروق صاحب نے کہا. اچھا جی, جون 2026 میں پاکستان کا مجموعی قرض 83.64 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ہے. 30 جون 2022 تک پاکستان کا مجموعی قرض 47.83 ٹریلین روپے تھا. اب خان کی یاد تو آتی ہوگی, یعنی 2022 میں جہاں پر ہم کھڑے تھے, 75 سال میں جہاں تک قرض تھا ہمارا, انہوں نے 4 سال میں اس سے دگنا کر دیا ہے. اور سوچئے اگر یہ اور 2 سال نکال گئے تو اس کو دگنا کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا. مطلب اتنا قرض اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اکانومی کا کیا ہوگا. واپس کرنے میں سارے پیسے نکل جائیں گے آپ کے, ٹوٹل ابھی بھی جا رہے ہیں کافی زیادہ. اور یہ کیا کر رہے ہیں, قرض لیتے جاؤ اور اپنا وقت گزارتے جاؤ. کیا ان چیزوں کا نہیں پتہ لگ رہا اسٹیبلشمنٹ کو. اسی لیے اب یاد دہانی کروا دی ہے سہیل وڑائی صاحب نے, جو بات پر اپنی قائم ہیں. جولائی کے بعد زوال کا انہوں نے کہا تھا, اب اگست آ گیا ہے, اگست کا مڈ آ گیا ہے. اب آپ سوچئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ حکومت معیشت اور سیاست دونوں محاذوں پر اپنی کارکردگی ثابت کرنے میں ناکام ہو چکی. یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی اور اس کا زوال جولائی سے شروع ہو جائے گا. اب جب معیشت کی بات ہے, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آ رہی ہے کہ جی پچھلے 4 سال میں 4.5 سال میں پاکستان کی تاریخ کے جتنے قرض تھے اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے. اور اتنا زیادہ قرض اس معیشت پر, یہ بوجھ اٹھایا ہی نہیں جا سکتا. آپ نے اس قرض کو بھی واپس کرنا ہے, اس پہ سود بھی کرنا ہے. تو آپ کی اکانومی اتنی گرو کرے گی تو آپ آہستہ آہستہ اس کو کم کر سکیں گے. تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یا اس کو روک ہی دیں. یہ حال ہو گیا ہے صرف 4.5 سال میں. 40 سال بھی نہیں کہ جی 40 سال کا انہوں نے 4 سال میں لے لیا. انہوں نے 75 سال میں جتنا قرض لیا گیا تھا 4 سال میں لیا. یہ کون سی کارکردگی ہے, یہ کون سی معیشت ہے کہ آپ قرض لے کر گزارا کریں, قرض لے کر سرکاری تنخواہیں, قرض لے کر ججوں کو کہہ رہے ہیں آپ کو 2025 سے آپ کی تنخواہیں ہم ڈبل کر رہے ہیں یا وہ زیادہ کر رہے ہیں, انکریز کر رہے ہیں ججز کو. یعنی 40 لاکھ روپیہ دے دو جی, ریٹائر ہو گئے ان کو مزید مل گیا, پچھلی تنخواہ مل رہا ہے. پہلی مراد اتنی ہے کہ جی آئینی ججز کی تنخواہیں, سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں برابر کر دیں, نیچے بھی ججز. یعنی جو ہمارے ساتھ ہے, اس نظام کے ساتھ ہے, اس کو بڑھاتے چلے جاؤ, قرض لیتے رہو اور 30 لاکھ 20 لاکھ تنخواہیں, مراد, گاڑیاں دیتے جاؤ. یہ ان کی کارکردگی ہے. اس طرح سے یہ حکومت چل رہی ہے. اور پھر کیا, ٹیکس لگاؤ پیٹرول پر, بس موجے مارو. تو اس سے بڑی کیا ناکامی ہوگی. یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی اور اس کا زوال جولائی سے شروع ہو جائے گا. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں. سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں حکومت اب مقتدرہ کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے. مقتدرہ جس کو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقہ کہا جا سکتا ہے, مقتدرہ کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے یہ حکومت. اب آپ سوچ لیجئے, تو یہ بوجھ بڑھتا, جس طرح پاکستانی معیشت پر یہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں تو اس کا بوجھ معیشت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پڑ رہا ہے. میں نے آپ کو حال ہی میں بتایا تھا کہ جب یہ حالات ہو جائیں تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے خطرات ہو جاتے ہیں, جس طرح فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ 10 لاکھ ٹن انہوں نے کہا جی ہم گندم امپورٹ کریں گے. اب یہ حال ہو گیا, 10 لاکھ ٹن اس کی منظوری دے دی ہے. اب پرائیویٹ لینی ہے, کس سے لینی ہے وہ سوچیے, اس میں جو ضرورت لگے ظاہر ہوں گے. اپنے کسان کو مار دیا اور اب یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں, یہ حکومت اب مقتدرہ کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے اور وہ اس بوجھ کو زیادہ دیر نہیں اٹھا سکیں گے. یہ بات اب کہہ دی گئی ہے. اور سہیل وڑائی صاحب کے بارے میں سینئر کئی صحافی کہتے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب صرف تجزیہ نہیں دے رہے ہوتے, ان کے پاس خبر ہوتی ہے اور مقتدرہ کی خبر ہوتی ہے اور وہاں سے وہ پھر اتنے وثوق سے بات کرتے ہیں, ورنہ ایسے تھوڑی کریں گے. ایگزیکٹ انہوں نے بتایا جی جولائی کے بعد زوال شروع ہوگا, اس کے بعد دیکھیے تھتلی مچ گئی, اس کے بعد ہی بیان آنا تھا
وزیر داخلہ محسن نقوی کا، آج تک انہوں نے اس طرح کا بیان نہیں دیا اور نوٹس بنا کر لائے ہوئے تھے. اور اس دن یہ بات نوٹ کیجیے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن پریس کانفرنس کرنی تھی جس دن محسن نقوی صاحب نے یہ خطاب کیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اگلے دن چلی گئی اور انہوں نے بھی یہ کہا اگلے دن ہی کہ جی ہاں جی گورننس بہتر کرنی ہے، نئے صوبے بنانے ہیں. اور محسن نقوی ایک دن پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ریڈ لائن نہیں کراس کرنا چاہتا، اس نے سب کچھ آپ کو پلیٹ میں لا کر رکھ دیا. نظام کولیپس کر چکا ہے، کر نہیں رہا، کر چکا ہے. بزنس مینوں کو کہا آپ آئیں، آپ ان کو کروڑوں روپیہ دیتے رہتے ہیں فنڈز میں، آپ آئیں، یعنی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے اور یہ کاکروچ نکل آئیں گے. انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ لوگوں کی بس ہو گئی ہے، کسان نکل آئے نا، گڈس ٹرانسپورٹ نکل آئے نا. 4-5 دن سے گڈس ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار تباہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں سپلائی نہیں ہو پا رہی شہروں میں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، سبزیاں پھل ہر چیز، کیونکہ آئی نہیں رہی، سپلائی نہیں آ رہی، وہ کرائے بڑھا دیے ہیں، جو آئے گا وہ زیادہ کرائے پر آئے گا. یہ حال ہے. کسان کہہ رہے ہیں ہم بھی نکل رہے ہیں، پیٹرول والے کہہ رہے ہیں 15 اگست کی صبح سے ہم نے پیٹرول پمپ بند کر دینے ہیں. تو گھیراؤ تو ہو رہا ہے. تو یہ سب باتیں انہوں نے کہہ دی تھی. اور یہ کہ جی وزیر اعظم جتنا مرضی کام کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا، تو یہ صاف تھا، اشارے تو واضح تھے. سہیل آفریدی البتہ چھائے ہوئے ہیں جی. انہوں نے آغاز کر دیا اسٹریٹ موومنٹ کا خیبر سے اور بہت لوگ نکلے ہیں. وہ مناظر ہیں، اتنے لوگ نکلے ہیں کہ حیران ہو گئے کہ اتنے لوگ ہی آ جائیں اگر اسلام آباد میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. اچھا، اب اسی پر حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی اسٹریٹجی تھوڑی مختلف ہے. ان کی پہلی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد پر یہ الغار نہیں کریں گے. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی تمام سڑکیں بند کر دیں. اگر تمام شاہراہوں کو بند کر لیا تو اس کا پاکستان کی اکانومی کو کافی نقصان ہوگا. لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اور حکومت کی مہاجرائی سے صوبے اور مرکز کے تعلقات شدید متاثر ہو سکتے ہیں. حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے، ان کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ ہونے جا رہا ہے. باقی جی وفاقی حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی. آئندہ ہفتے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اس بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی کہ گندم کی امپورٹ سرکاری شعبے میں ہوگی یا پرائیویٹ سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کا اختیار دیا جائے گا. وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر. پھر پتہ نہیں پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا، کیا آئے گا. پہلے یہ کہا گیا تھا جی پرائیویٹ سیکٹر گندم خریدے گا. تباہ کر دیا، سارا کچھ برباد کر دیا. ان کے اپنے وزیر رانا احسان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب اسٹریٹجی ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے نہ خود اس طرح سے خریدی، نہ پرائیویٹ سیکٹر پوری طرح سے آیا. وہ عجیب سا ہوچ پوچ، جس طرح ہائبرڈ نظام ہے اس طرح ہائبرڈ کرنے کی کوشش کی. تو آہستہ سے اس کو کرتے، پہلے ٹیسٹ کر لیتے اور پھر چیزوں کو لاتے، برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ حالات چل رہے ہیں جی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اچھا، اب چونکہ خان صاحب کا دور سنہری دور نظر آ رہا تھا، تو اب تو لوگ کہہ رہے ہیں، تجزیے دے رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ تو خان نے واپس آنا ہے. اور سہیل اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی مقبول آدمی ہے اور مقبول ترین پارٹی ہے، پورے پاکستان میں انہی کا ووٹ بینک ہے، ایک دفعہ لوگوں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. تاریخ بتاتی ہے خان نے واپس تو آنا ہے، اور اسی لیے اب بدلے کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. حالات اس طرح کے بن رہے ہیں. اچھا، جہاں تک بات ہے نئے صوبوں کی، اس میں اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ انکاری ہو گئے ہیں کہ جی نئے صوبے تو نہیں ہم بننے دیں گے. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں نئے صوبے بننے دیں گے. اب اس پر ہونی ہے کھینچا تانی، اور دیکھتے ہیں کس کا کتنا زور لگتا ہے اور کون ٹھہرتا ہے اور کون گرتا ہے. یہ اب نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جی ہماری سیاست پہلے ہی فارغ ہو گئی ہے، جو بچی کچی ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے اگر نئے صوبے بنا دیے. سندھ کا ہمارا کیا بنے گا سسٹم کا، جہاں پر سابق وزیر اعلیٰ کی بیٹی ریٹائر ہو رہی ہے، اس سے ایک دن پہلے اس کو 3 سال کے لیے عوامی مفاد میں پروفیسر لگا دو. اسی طرح یہاں پر جو پنجاب میں جس طرح سے ہے، بہنوئی کو بھی لگا دو اور سمدھی کو بھی لگا دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کر لو. پھر یہ جس طرح کا چل رہا ہے، سارا پیسہ ہمارے پاس ہے، 11 ارب روپے کے جہاز ہم خرید سکتے ہیں، تو یہ پھر کہاں رہے گا. تو لہٰذا انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری سیاست پھر نہیں رہے گی، آگے ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس پر ہم نے ڈٹ جانا ہے، کیونکہ ورنہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اب انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ جی جو بھی ہو جائے صوبے نہیں ہم بننے دیں گے. تو اب ہوگا ٹکراؤ، اور دیکھتے ہیں پھر کون رہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.